اگر آپ اجازت دیں کہ یہ جو غزہ میں عالمی استحکام فورس کے لیے پاکستانی فوجی دستے بھیجے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اب اس پر ملا جلا رد عمل آ رہا ہے، یعنی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں، کس لیے، ہونا کیا چاہیے شامی صاحب؟ پاکستان کو فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے؟ کیوں نہیں بھیجنی چاہیے؟ وہاں امن قائم کرنے کے لیے فوج جا رہی ہے نا غزہ میں، تاکہ اسرائیل سے محفوظ رکھا جائے اس کو، امن قائم رہے. اور جو فوج جائے گی تو فلسطینی جو ہیں ان کی اجازت سے جائے گی نا، ان کی مشاورت سے جائے گی. صحیح. اور پاکستانی فوجی دستوں کی اگر ضرورت ہے تو پاکستان ذمہ داری نہ لے اس کو. کیسے یعنی کہے کہ ہم ذمہ داری نہیں لیں گے؟ پتہ نہیں کتنے چغت لوگ ہمارے یہاں ان سے پالا پڑا ہے. وہ خام خواہ بحث شروع کر دی انہوں نے، یہ جو فوج جائے گی اس سے یہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اعتراض کر رہے ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. وہ چیزوں کو دیکھ لیا کرے، پڑھے لکھے شخص ہیں لیکن کچھ غور کر لیا کرے چیزوں پہ. فوج نے جانا ہے، جو بھی فوج ہوگی، انڈونیشیا کی ہوگی، ترکیہ کی ہوگی، پاکستان کی ہوگی، قطر کی ہوگی، مصر کی ہوگی، بھائی فوج نے وہاں امن قائم کرنا ہے، استحکام دینا ہے، اس کو تعمیر نو میں کردار ادا کرنا ہے، اس کی سرحدوں کو محفوظ بنانا ہے. تو یہ تو اس پہ اعتراض کا تو 1% کوئی مقام نہیں ہے. ٹھیک. اور اس میں ہم نے ہر مسئلے کو مسئلہ بنا دیتے. بھئی وہاں حماس جو ہے وہ جنگ بندی میں فریق ہے، وہ کہتے ہیں ہم جنگ بندی ٹوٹنے نہیں دیں گے، اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے اپنے الگ طوطے مینہ اڑا رہے ہیں. صحیح. بھئی جو کچھ پاکستان کر رہا ہے برادر مسلمان ملکوں کے ساتھ اور حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت سے تو ہو رہا ہے، ان کو اعتماد میں لے کے ہو رہا ہے. اس پر بھی آپ ذرا کامنٹ کرتے ہیں. وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان نے بھارتی میڈیا کے ہتھ کنڈوں کا کہا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ پردہ ایک بار پھر چاک کیا ہے کہ بھارتی جریدہ فرسٹ پوسٹ، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ پاکستانی عسکری قیادت کا CIA اور موساد کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. فرسٹ پوسٹ نے معاہدے کے تحت 20,000 پاکستانی فوجی غزہ بھیجنے کا بھی جھوٹا دعویٰ کیا ہے. وزارت اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا اور نہ کسی فوجی تعیناتی پر بات کی. نہیں، یہ تو ایک کمپین ہے نا فیک نیوز کی. بھائی اسرائیل سے کیوں معاہدہ ہوگا؟ اسرائیل متعین کر رہا ہے اپنا فوج. یہ تو غزہ معاہدے کا حصہ ہے، وہ تو اس معاہدے کا حصہ ہے. اسرائیل کو وہاں سے رخصت ہونا ہے، اس کی فوج کو پیچھے ہٹنا ہے، اور اس کی جگہ اب اس وقت حماس کی تو فورس ہے نہیں. اس وقت تو جو فورس ہے اسلامی ملکوں کی فورس ہوگی، وہی فلسطینیوں کو جا کے اس سے حوصلہ ملے گا، تعمیر نو کا کام شروع ہوگا، اور اسرائیل کی جارحیت جو ہے اس کو روکا جا سکے. اس میں موضوع کیا ہے؟ اچھا بھئی یہ تو کام جو کر رہے ہیں، جو لوگ اس پہ منفی نقطے نکال رہے ہیں، وہ غور تو کر لیا کریں نا یار. ہر بات پر بغیر غور کے ہم تماشا کھڑا کر دیتے ہیں، ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس وقت کوششوں میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو جو ہے، ہاں جی، سعودی عرب میں وہاں پر ریاض میں موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے وہاں پر جو ہے وہ جس طرح سے ابھی خبریں آ رہی تھیں کہ انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تو آ گیا نا ان کا. محمد بن سلمان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد، ہاں جی، اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ آیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ سر ایک فریم ورک جو ہے وہ طے کیا گیا ہے، اقتصادی فریم ورک. سوال یہ ہے کہ ظاہر ترسیلات زر جو ہیں سب سے زیادہ ہمیں پتہ ہے سعودی عرب سے آتی ہیں، یعنی 2025 کی بات کریں تو 38 ارب ڈالر میں سے 9.3 ارب ڈالر وہاں سے آئیں، لیکن پاکستانی بڑی تعداد میں ہے بالکل نمبر 1، یعنی کہ وہاں سے ہی آتی ہے جو ہماری ترسیلات زر ہے. سر کیا یہ درست ہے کہ جب تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، جب تک کارخانے نہیں لگیں گے، جب تک جو ہے وہ برآمدات نہیں بڑھیں گی، تب تک اصل ترقی نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں برآمدات بھی بڑھنی چاہیے، اور یہاں انڈسٹریلائزیشن بھی ہونی چاہیے، اور یہ تو اس سے تو کسی کو اختلاف ہو نہیں سکتا. لیکن اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، اگر آپ اس کا مقابلہ کریں 1 سال پہلے سے، 2 سال پہلے سے، تو بہت بہتر ہے. استحکام تو ہم نے حاصل کیا ہے. جب استحکام حاصل کیا اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب یہ تو اقتصادی فریم ورک ہے، یعنی کیا کوآپریشن ہوگی ہماری، اب یہ اس کی بھی ڈیٹیلز طے ہو جائیں گی. تو اس سے یہ ایک دن میں تو بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے. اور سعودی عرب جو ہے کوئی ادھار کی تیل ہے، اس کی بھی فیسلٹی پاکستان کو مزید دے رہا ہے. تو دونوں ملکوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر اقتصادی تعاون کو بڑھانا ہے. صحیح ہے. اور پاکستان کی بھی صلاحیت کا امتحان ہے کہ وہ جو ایسے منصوبے بنائے یا ان کی نشاندہی کرے جن میں بآسانی جو ہے انویسٹمنٹ ہو سکے، جو ہم نے ویسے بات کرنے کے لیے سر دعوت دی تھی خاقان نجیب صاحب کو 7:30 بجے، لیکن وہ ابھی فی الحال ہمارے ساتھ نہیں ہے. لیکن ایک چیز سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ جو اسی اعلامیے کی جو آخری لائن ہے وہ کہتی ہے کہ جی
دونوں ممالک کے رہنما سعودی پاکستانی سپریم کوارڈینیشن کاؤنسل کے اجلاس کے انعقاد کے بھی منتظر ہیں. تو اس کی ذرا میں ڈیٹیل نکالا تھا. اچھی بات یہ کہ یہ 2019 عمران خان صاحب کے دور میں یہ کاؤنسل بنائی گئی تھی, تو یہ حکومت اس کو فالو کر رہی ہے. تو یہ اس معاملے میں کم از کم یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سعودی عرب کی بات آتی ہے تو کوئی بھی حکومت ہو وہ ایک پیج پر ہی ہوتی ہے. دیکھیے ابھی تو اللہ توبہ کر کے ہم نے ایک ویمن بینک جو ہے اس کو ڈی نیشنلائز کیا ہے. صحیح. اب متحدہ عرب امارات کی انہوں نے خریدا ہے. ہاں جی. سرمایہ کاروں نے. اب یہ ہے کہ پی آئی اے پہ نظر ہے. تو یہ جو جتنے بھی خسارے کے ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے اور پھر انڈسٹری, اور یہ ظاہر ہے کہ جو زر مبادلہ کمانا ہے آپ نے, ایکسپورٹ بڑھانی ہے, درآمدات کام کرنی ہے, تو اس کے لیے انویسٹمنٹ تو چاہیے ہوگی. لیکن ہمارے ہاں زبانی جمع خرچ بہت ہوتا ہے. 2019 کی بنی ہوئی یہ کونسل ہے, تو ابھی آپ کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال ہو گئے. 2019 6 سال ہو گئے نا. تو 6 سال ہو گئے تو کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا. ابھی کام جو کرنے کے ہیں وہ عملی طور پر کمر ہمت بھی کسنی چاہیے. اگرچہ شہباز شریف صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں, جتنے دورے انہوں نے کیے ہیں سعودی عرب کے وہ بھی ایک ریکارڈ ہے اور ایک رابطہ مسلسل ہے. 34 دورے میں غالباً اب تک کر چکے ہیں وہ, یعنی کہ رابطہ مسلسل ہے, بڑا اعتماد کا رشتہ ہے. لیکن اب اس کو یعنی کوئی آپ کو ٹھوس شکل دینی ہوگی اور اس میں اس کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور ایک روڈ میپ بننا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھا سکے اس معاملے کو اور اقتصادی تعاون جو ہے اس کو مؤثر بنا سکے, نتیجہ خیز بنا سکے. ٹھیک ہے. ابھی تو دیکھیں نا 11% جو ہے شرح سود آ گئی. ہاں جی. اب اس میں کہ ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں اور تاجر جو ہے وہ تو اس میں بھی احتجاج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نیچے جانا چاہیے تھا, نیچے جانا چاہیے تھا, لیکن وہ نا محتاط ہے, رویہ اختیار کیا. اسٹیٹ بینک بڑا محتاط ہے. لیکن بہرحال 21-22% سے 11% شرح سود آئی ہے. جی ہاں. تو دیکھیں آدھا تو ہو گیا نا کم. ہاں جی. تو یہ بھی ایک یعنی ہمارا جو ایک پیش رفت تو ہو رہی ہے نا, تو پیش رفت تو ہو رہی ہے, لیکن اب وہ ہمارے جو امراض ہیں دیرینہ کہ وہ ان کا علاج ہونا چاہیے کہ درآمدات بڑھ جاتی ہیں, برآمدات جو ہیں بڑھ نہیں پاتی ہیں. صحیح. اور پھر ہم اب بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. بس اب تو یہ ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا نہ پڑے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو پاکستان کے دوست پاکستان کا ساتھ دیں اور قرضوں کا بوجھ پاکستان پہ کم کریں.